بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم معزز حاضرین، پردہ نشین، خواتین باتمکین، کلام مجید کی چند آیتیں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں ان کی تفصیلات کو سننے سنانے سے پہلے ایک مرتبہ ہم اور آپ سے مل کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی عزت حاصل کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ اتوار کو حضرت قبلہ کی زبان مبارک سے جو کچھ ہم نے درس سنا تھا اس کا تسلسل باقی رکھتے ہوئے آج کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ دراصل حضرت قبلہ حیدرآباد سے باہر بنگلور تشریف لے گئے ہیں اور انشاءاللہ کل تشریف لائیں گے، اس لیے آج اس عاجز کو اس خدمت کے لیے روانہ فرمایا ہے۔ جو لوگ درس میں پابندی سے تشریف لایا کرتے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سورہ آل عمران میں اہل کتاب دیگر قوموں کا یعنی مدینہ منورہ میں رہنے والے خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں ان لوگوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت جو
برتاؤ تھا، جس طرح کا وہ سلوک کرتے تھے حضور یا حضور کے پیارے صحابہ کے ساتھ، اس کو بیان کیا گیا ہے ان آیات میں۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آیتوں میں ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل شدہ آیت پاک کی تفصیل سنی تھی کہ ایک یہودی نے جب اللہ کی شان میں گستاخی کی تو حضرت ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر سکے، اور پھر وہ ہوا جو اس وقت ایک غیرت مند صاحب ایمان کی طرف سے ہوتا ہے، پھر اس پر واویلا مچانے لگے یہودی۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا گزشتہ آیتوں میں۔ اب آج تلاوت کردہ آیت میں بھی ان کے ایک اعتراض کا جواب ہے۔ پہلی آیت جو آیت نمبر 183 ہے، اس کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے حضرت قبلہ کی عادت کے مطابق اس کے مشکل الفاظ کو پہلے آپ کی خدمت میں رکھوں۔ الذین، یہ تو عام طور پر استعمال ہوتا ہے ورڈ جس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو۔ قالو، یہ بھی کثرت سے استعمال ہونے والا ورڈ ہے۔ قالو، وہ لوگ جو کہتے ہیں یا کہے، دے سیڈ۔ ان اللہ، بے شک اللہ۔ عہیدہ، عہیدہ کا یہ معنی وعدہ لینا، پختہ ایک پرومس کرنا کے معنی میں ہوتا ہے۔ الینا، ہم سے۔ اللہ نؤمنا، کہ نہیں ایمان لائیں گے ہم۔ نؤمنا یہ ایمان سے بنا ہے، نؤمن ہم ایمان لائیں گے، لا نؤمن ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ لرسول، ایسے رسول کے لیے۔ حتی یأتینا، حتی یہاں تک کہ یأتینا وہ لے کر کے آئے۔ قربان، یہ قربان قربانی سے بنا ہے، قربانی قربان سے بنا ہے۔ تأکلہ النار، نار آگ کو کہتے ہیں، تأکلو کھانے کو کہتے ہیں۔ اب کھانے کا مطلب اردو میں تو ہم کسی چیز کو کھانے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال دیگر مقامات پر بھی ہوتا ہے، جیسے ہماری لکڑی کو دیمک کھا گئی، اسی طرح یہاں پر بھی آگ کنزیوم کرنا کے معنی میں ہوتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، قد جاءکم، کہ بلا شبہ آ چکے ہیں تمہارے پاس، رسول، یہ رسول کی جمع ہے، من قبلی، مجھ سے پہلے بھی، بالبینات، بینات یہ پلورل ہے بینتن کا۔ بینتن نشانی کو کہتے ہیں، نشانی، آیت، معجزہ، کرشمہ۔ وبالذی، اور یہ اس کے ساتھ، قلتم، تم جو کہے، فلما قتلتموہم، قتلتموہم، تم لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ اب کن کو قتل کیا تفصیل آئے گی۔ فلما، کیوں، وائی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اب یہ تو الفاظ کے معانی تھے، مشکل الفاظ کے، اور صرف الفاظ کے معانی سنا دینے سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی، اب اس کو کھول کر بیان کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم کو اللہ نے پابند کیا ہے اس بات پر کہ ہم ایمان نہ لائیں کسی رسول پر بھی جب تک کہ وہ ایسی قربانی والا واقعہ نہ پیش کر دے جس قربانی کو آگ آ کر کھا لے۔ یہ ہے ان یہودیوں کا دعویٰ یا ان یہودیوں کی بات۔ کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ نے اس بات پر پابند کیا ہے، ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں کسی رسول پر جب تک کہ ایسی بات نہ دیکھ لیں کہ جس میں قربانی دی گئی ہو اور اس قربانی کو آگ نے آ کر کھا لیا ہو۔ یہ کیا سمجھ میں نہیں آ رہی، بات واضح نہیں ہو رہی، اس کو مزید واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل قدیم زمانے میں ایک طریقہ یہ تھا
جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان ڈسپیوٹ ہوا، اور اس تنازعے کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت پر، اللہ کے حکم پر ان سے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں میں کون زیادہ اس کام کا مستحق ہے، اس کے لیے اپنی اپنی قربانی دو۔ اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ جب لوگ قربانی دیا کرتے تو قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ ایک اونچے پہاڑ پر قربانی کی چیز رکھ دی جاتی، اور پھر آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی، آ کر جس چیز کو وہ آگ لے کر چلے جائے وہ چیز قربان سمجھی جاتی، قربانی قبول سمجھی جاتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حابیل جو نیک تھے، قابیل جو نام کے قابل تھے لیکن ان کے اندر وہ صفات فرما برداری نہیں تھی، تو ایک مسئلے پر دونوں میں جب تنازع ہوا تو قربانی دینے کی بات کہی گئی، تو حابیل جو تھے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور قابیل جو تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، تو دونوں نے اپنی اپنی طرف سے قربانی دینے کے لیے سامان رکھا۔ قربانی بول تو آپ جیسے ہم بکرا ذبح کرتے نہیں، اس وقت اپنی کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں نذر کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ تو قابیل صاحب جو تھے انہوں نے اپنے یعنی اناج میں سے، کھیتی باڑی جو وہ کیا کرتے تھے اس میں سے خراب قسم کا اناج رکھ دیا قربانی کے لیے، اور حابیل صاحب نے اپنے بکروں میں سے بہترین شاندار، چونکہ وہ اللہ کے نام پہ نظر کر رہے تھے، بہترین دمبا انہوں نے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھا کرتا ہے، تو اس وقت اس بکرے کی قربانی قبول ہو گئی تھی، اور اس وقت طریقہ یہی تھا کہ آسمان سے ایک سفید آگ آتی اور جس چیز کو قبول کرنا ہوتا اسے جلا کے لے کے چلے جاتے۔ اس بات کو یاد دلا کر یہ یہودی مدینہ منورہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم تو آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان نہیں لاتے ہم کیونکہ اللہ نے ہم کو یہ تاکید کی ہے، توریت میں تاکید کی ہے، وہ یہ کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کو نہ مانیں جب تک کہ ہم وہ کرشمہ دیکھ لیں، اس کرشمے کو نہ دیکھ لیں۔ کہ وہ کرشمہ کیا ہوگا؟ وہ نبی ہمارے سامنے کسی پہاڑ پر قربانی کے لیے کوئی چیز رکھنا اور اس چیز کو آسمان سے آگ آ کر لے جانا، اور ایسا ہوگا تبھی ہم اس رسول کو مانیں گے۔ یہ یہودیوں کا ادعا تھا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا اور فرمایا قل، حبیب پاک آپ فرمائیے، قد جاءکم رسول من قبلی، بہت سارے رسول میرے سے پہلے بھی آئے، بالبینات، الگ الگ نشانیاں لے کر آئے، وبالذی، اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کا کہ تم ذکر کرتے ہو، قلتم۔ اتنا سب ہونے کے بعد اگر تمہارا یہی کہنا ہے کہ ماننے کے لیے یہ چیز ہوگی تو مانیں گے، تو اس سے پہلے والے کئی نبیوں نے جب تمہارے مطالبے کے مطابق بہت ساری نشانیاں بھی دکھائیں، کرشمے دکھائے، معجزے دکھائے، اور وہ بات بھی کر کے دکھائی جس کا تم اب مطالبہ کرتے ہو، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تو اے بنی اسرائیل پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تم ان کو ماننے کے بجائے ان کے قتل کیوں کیے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کو ماننے سے مطلب نہیں ہے، ان کا تو مطلب صرف ہٹ درمی ہے، کسی طرح سے انکار کرنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو یہی لوگ حضور کے بارے میں جانتے تھے، لیکن حضور کی آمد کے بعد ان لوگوں نے سوچا کہ ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، چنانچہ انہوں نے حضور کا انکار کر دیا۔ اب انکار کس بنیاد پر کیا؟ اس سلسلے میں وہ مختلف طرح کے بہانے بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ صاحب یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے ہیں، بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں، نبوت تو بنی اسرائیل میں آتی تو مانتے بنی اسماعیل ہے۔ اب جو لوگ اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو تو جانتے ہیں بنی اسماعیل، بنی اسرائیل کا کیا قصہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند
حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرے فرزند دوسری اہلیہ سے. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بنی اسماعیل کہلاتی ہے. اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے جو بیٹے ہوئے حضرت یعقوب، ان کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے 12 بیٹے تھے انکلوڈنگ یوسف علیہ السلام. تو وہ 12 بیٹوں میں ہی سارے بعد میں اور لوگوں میں ان کی اولادوں میں نبوت کو اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا. تو اس شاخ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اور اس شاخ کو بنی اسماعیل کہتے ہیں. جو بنی اسرائیل ہے اس میں حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور دیگر بہت سارے پیغمبر آئے عیسیٰ علیہ السلام تک. داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام وغیرہ. تو یہ یہودیوں کا ماننا تھا، اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ بھئی نبی آئے تو یہ بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا تبھی مانیں گے، اگر بنی اسرائیل میں سے نہ آئے تو ہم نہیں مانیں گے. اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے نوازے. تو اس نے حضور پاک علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے خاندان میں نہیں پیدا فرمایا، بلکہ حضور کا نسبی سلسلہ جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے، وہ جو بنی اسماعیل کہلاتے ہیں. تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. ایک بات یہ بتائی، پھر کہا کہ نہیں صاحب ایسا ہوا تو ہم مانیں گے، ایسا اگر بتایا جائے تو ہم مانیں گے، یہ ہوا تو مانیں گے، وہ ہوا تو مانیں گے. طرح طرح کی حجت بازیاں وہ جب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ حبیب آپ کے سامنے آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ نشانی بتاؤ، ہم کو یہ نشانی بتاؤ تو مانیں گے، ہم کو وہ نشانی بتاؤ تو مانیں گے. ٹھیک ہے، جتنی نشانیوں کا تم آج مطالبہ کر رہے ہو ویسی نشانیاں اور اس جیسی کئی نشانیاں لے کر پچھلے دور میں جب انبیاء آئے تھے تو تم ان کے دشمن کیوں ہو گئے تھے؟ ان کو جانوں سے قتل کیوں کر دیا تھا؟ کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. بنی اسرائیل کی تاریخ ہے کہ کئی نبیوں کو، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا باقاعدہ. تو ان کو قتل کیوں کیے؟ جب وہ تمہارے اپنے سٹینڈرڈ پر اترنے والے نبی تھے تو ان کو تم نے قتل کیوں کیا؟ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارا مطلب یہاں پہ ماننے سے نہیں ہے، تم تو بس ہٹ درمی کر کے حجت بازیاں کرنا چاہتے ہو. حضرات محترم، یہ جو آیت ہے آپ کہیں گے کہ صاحب یہ آیت تو اس زمانے سے متعلق ہے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آج کل جو لوگ بدعقیدگی کی ہوا سے متاثر ہیں ان کی بھی یہی کیفیت ہے، یہی کیفیت ہے بالکل. ہم جب حضور کی عظمتوں کو بیان کریں گے یا اپنے عقائد حقہ کا اظہار کریں گے تو وہ طرح طرح کے اعتراض، نہیں ایسا نہیں ہے. اچھا، جب ان کو اس کا جواب مل جائے گا، ہم اکثر لوگ ہم سے آ کے بات کرتے ہیں، لوگ لے کے آ کے حضرت قبلہ کے پاس بھی آتے ہیں لوگ، تو اب ان کے پاس کچھ اعتراضات رہتے ہیں. ان کا وہ اعتراض جیسے ہی پورا ہونے یعنی اس کا جواب ملنے لگے تو وہ بولتے ہیں ارے بھائی اعتراض مل جا رہا، فوری دوسرا، اب دوسرا ملنے لگے، تیسرا. تو دیکھو صاحب، اگر آپ کو اعتراض ہے تو اس اعتراض کا جواب ملتے ہی آپ کو مان لینا چاہیے نا. نیت صاف ہوئی تو ایسا ہوتا، نیت صاف نہیں ہوتی. 20 لوگوں کو دیکھا گیا ایسا ایسا بولتے ہی نہیں پھر ویسا ہے نا، پھر وہ ویسا ہے نا. ہاں، تو سمجھ میں آیا کہ آپ کو ماننے سے مطلب نہیں ہے، آپ کو صرف غلط فہمیاں پیدا کر کے لوگوں کے ذہن کا خراب کرنا آپ نے اپنا مقصد بنا رکھا ہے. اور یہ صفت آج کل ہمارے جن سوتےلے بھائیوں میں ہے، وہ صفت یہودیوں کے پاس سے آئی ان کے پاس. اللہ ان کو نیک توفیق دے. اور ہمارے نوجوانوں سے ہم یہی کہیں گے کہ خدا کے لیے ان سے حجت بحث مت کیجیے. آپ اپنے طور پر اپنے اطمینان کے لیے کچھ پوچھنا ہے پوچھیے، لیکن ان سے جب حجت کریں گے تو ان کا مقصد آپ کو راستے سے بھٹکانا ہے، کنفیوز کرنا ہے. اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سے آپ بحث مت کیجیے، ان کی کتابیں مت پڑھیے، ان کی سیڈیز مت دیکھیے، ان کی کیسٹس مت سنیے، ان کے چینل کو مت دیکھیے. آپ بولیں گے صاحب یہ تو غلط بات ہے. ہم غلط بات نہیں بول رہے ہیں، آپ پہلے یہ سمجھیے، ادھر کا پورا حصہ سمجھ کے ادھر کو ان کی بات سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیا حقائق. اب دیکھیے، ویسے لوگ آ کر
بھولے بھالے نوجوانوں کو تو پکڑ کے الٹ پلٹ باتیں کریں گے. کسی جانکاری رکھنے والے کے ساتھ جا کے چلو مل کے بات کریں, نہیں, ٹائم نہیں رہتا ان کے پاس بات کرنے کا, اور پھر وہ دم دبا کے بھاگ جائیں گے. یہ راستہ چلنے والے کسی کم علم سے پوچھ لینا یا بھولے بھالے مسلمان کو الٹی سیدھی پٹی پڑھا دینا, یہ تو ان کا طریقہ ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ محفوظ رکھے. اس کے بعد ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ پوری محنت کر کے کوشش کر کے سب کو راہ راست پر لا دیں. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ کچھ لوگ راستے پر رہیں, کچھ لوگ بھٹکے ہوئے بھی رہیں. اللہ کی مرضی ہے. ایسا کیسا بول رہا ہے؟ جی ہاں, اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ, اگر اللہ چاہے تو ان سب کو ہدایت دے سکتا ہے, لیکن یہ اس کی مرضی ہے کہ کچھ لوگ ہدایت کے راستے پر رہیں اور کچھ لوگ غفلت کے راستے میں رہیں. جنت میں جانے والوں کے لیے کسی کو بنایا ہے تو کسی کو دوزخ کا ایندھن بھی بنانا ہے. تو اس طرح زیادہ حجت بحث سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آ کر یہ بولے تو اللہ نے حبیب پاک کو یہ حکم دیا کہ آپ بولیے, تم قتل کیوں کرتے؟ اگر تم اتنے ہی سچے تھے تو ان کو قتل کیوں کیا؟ دوسری آیت نمبر 184, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. اب اس آیت میں کذبوکا, یہ جھٹلانا, ڈینائی کرنا, نہیں ماننا, انکار کر دینا. کذبا وہی اسی لفظ سے بنائے, جھٹلائے گئے ہیں. رسول کی جمع, قبلی کا آپ سے پہلے, جاؤ جو آئے تھے, بالبینات نشانیاں لے کر آئے تھے, والزبر یہ زبور کی جمع ہے, آسمانی صحائف وغیرہ, والکتاب آسمانی کتابیں, منیر روشن کتابیں, روشن کتابیں لے کر آنے والے, نشانیاں لے کے آنے والے. آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے اے حبیب, اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو تعجب کی بات نہیں ہے, آپ سے پہلے والوں کو بھی ایسا جھٹلایا گیا ہے. یہاں اس آیت مبارکہ کے تناظر میں آپ سے عرض کروں کہ ایسی بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں آپ کو مل جائیں گی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پیغام حق پہنچاتے, لوگ اس کا انکار کرتے, حضور کو تکلیف ہوتی. یا اللہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں, کبھی تو تکلیف سے حضور بہت زیادہ یعنی طبیعت پہ اثر ہو جاتا حضور کی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ایک مقام نہیں, ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں حضور کی تسلی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور یہ جو معراج کا واقعہ ہے, اس پہ بھی اگر ہم ٹھنڈے طریقے سے غور کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے. تو حضور کی غمزدہ دل کو سکون پہنچانے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اور ساری سیر کروائی. بہت ساری آیتیں ہیں. اگر آپ سے عرض کروں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کتنی ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں جو صرف حضور کو خوش کرنے کے لیے, حضور کے دل پر جو غم کے بادل آ گئے تھے اس کو دور کرنے کے لیے, حضور کو تسلی دینے کے لیے, حضور کا دل بہلانے کے لیے, حضور کو سکون پہنچانے کے لیے, تو یقین کیجئے کہ سووں آیتیں ایسی نکل پائیں. کسی نے آ کر حضور کے بارے میں بد کلامی کی, اللہ نے حضور پر نازل, حبیب وہ آپ کو ایسا کہہ رہا ہے, آپ نہیں ہیں, حقیقت میں انہیں ویسا ہے. اب حضور پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو بتا اے حبیب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں, اور وہ جو آپ کو بدتمیزی کر رہا ہے وہ بدتمیز ہے, وہ جھگڑالو ہے, وہ یہ ہے. پوری قرآن کی آیتوں میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور حد یہ کہ وہ اتنی بدتمیزی جو کر رہا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی اصل میں فرق ہے. سورہ قلم اٹھا کے دیکھیے, سورہ کوثر اٹھا کے دیکھیے, بے شمار آیتیں ہیں. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو حضور کے بارے میں آیتوں کے ذریعے الٹے سیدھے مطلب نکال کر عظمت گھٹانے کا تو شوق ہے, مگر یہ آیتیں ان کو نظر نہیں آتی. تو اب یہ دیکھ کر یہی سوچنا پڑتا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان آیتوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں منتخب فرما لیا.
بزرگوں کے صدقے میں، اور ان آیتوں کو پڑھنے دیکھنے کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ اب رہا سوال کہ ان دونوں میں جو کوئی حضور کے نقائص تلاش کر رہا ہے، جو کوئی حضور کی وہ عظمتیں جو اللہ نے عطا فرمائے وہ تلاش کر رہا ہے، ان دونوں کو سامنے رکھ کے اب ایک تیسرے آدمی سے فیصلہ کرائیں تو دونوں میں وفادار کون ہے، غدار کون ہے؟ کیا حضور کی عظمتوں کا بیان کرنے والا وفادار ہے، یا عظمتوں کو چھپا کر حضور کی غلطیاں نکال کر پیش کرنے والا وفادار ہے؟ تو ہر کوئی چاہے وہ کسی مذہب کا بولے گا بھائی وفادار تو وہ ہے جو اپنے آقا کی عظمتوں کا بیان کرے، وہ وفادار نہیں ہو سکتا جو حضور کی عظمتوں کو گھٹائے۔ بس یہی ہمارا اصل امتیاز، ہمارا افتخار، ہمارا سرمایہ ہے۔ اس لیے سارے باتوں پہ پھر بھی خاموش ہو سکتے ہیں، لیکن حضور کی عظمتوں کے معاملے میں ہم کبھی بھی کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے۔ ہم کا مطلب میں کون، میری کیا حقیقت ہے؟ ہمارا مسلک حق اہل سنت والجماعت وہی جو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور تمام صحابہ، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام کا جو طریقہ ہے وہی طریقہ اہل سنت والجماعت، اور ان کی بنیاد یہ لاکھ پہ عمل ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق دے دے اس کو، لیکن حضور کے بارے میں برداشت نہیں کرتا۔ یہ جو حضور کے بارے میں برداشت نہیں کرنا ہے نا، یہ صحابہ کی صفت ہے، یہ حضرت ابوبکر کی صدیق کی صفت ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی صفت ہے یہ۔ ہاں، اور سن کے الٹی سیدھے باتیں کرنا یہ منافقوں کی صفت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں ابوبکر ہوں یا میں عمر ہوں معاذ اللہ، اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ منافق ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہمارے اندر ابوبکر و عمر کی صفات پیدا فرمائی اور آپ کے اندر منافقوں جیسی صفات پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ سے یہی دعا کریں گے کہ مولا آخری وقت تک ہمیں ایسا ہی وفادار بنائے رکھ، غداروں سے بچائے رکھ۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک سوال ہے، اے حبیب آپ کو اگر یہ جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں کو جھٹلائے، وہ لوگ بھی بہت سی نشانیاں لے کر کے آئے تھے اور پھر ان کے پاس بھی کتابیں تھیں، روشن کتابیں تھیں، لیکن جھٹلانے والے جھٹلائے۔ ہر زمانے میں ایسے جھٹلانے والے لوگ رہتے ہیں۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ اللہ نے آپ کو جھٹلانے والوں میں نہیں بلکہ ماننے والوں میں رکھا ہے، آپ کو خوشخبری ہو۔ اس کے بعد ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب جب اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، وہ منافق سوال کرتے یہودیاں تو نبی تھے، تو نبیوں کو یہ لوگ قتل کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرا؟ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرا؟ اسی طرح کے سوالات ہم سے بھی آج کل ہوا کرتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں او بھائی اگر امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید تھے تو امام حسین کو سرکار بچائے کیوں نہیں؟ تم لوگ یہاں سے یا علی بولتے، انہوں خود شہادت سے نہیں بچ سکے، یا حسین بچائیے بولتے، یا رسول اللہ، معاذ اللہ، یا رسول اللہ کو پکارنے والوں، رسول وہاں نہیں بچائے تو تم آپ کیا بچائیں گے؟ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ پرانے ہیں اعتراضات، یہ پورا سلسلہ ان کا وہاں جا کے ملتا۔ تو اعتراض ہوا کہ بھئی جب نبی اللہ کا تھا تو قتل ہوتے ہوئے اللہ کیوں دیکھا؟ اللہ مدد کیوں نہیں کرا؟ تو اس بارے میں حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ دلی کے بہت بڑے محدث تھے، ان سے بھی ایسی معاملہ ہوا تھا، ان سے بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ امام حسین کے بارے میں لوگ اعتراض کرے اور اس میں عیسائی لوگ آ کے کرے کہ بھئی ہم تمہارے رسول کو صحیح نہیں مانتے، کیونکہ ان کے نواسے کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنے نواسے کو بچایا نہیں، عیسائی لوگ آ کے کریں۔ تو ہمارے علماء کیا ہے معلوم، ہر جگہ حساب سے، غصہ نہیں، ایسا نرمی سے چمٹی لیتے کہ بس حضرت کیا کرے، ٹھیک ہے بھائی ہم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تم کیا مانتے؟ ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے، اور ہم یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا، کیونکہ ہمارا یقین تو ہمارے سرکار نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکائے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ وہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ کو صلیب پہ لٹکایا گیا، تو اب تمہارے حساب سے جب خدا کا بیٹا صلیب پہ لٹک رہا تھا تو خدا کہیں کو نہیں بچا؟ تو کیا خدا کے قدرت کا انکار ہوگا؟
قدرت کا انکار نہیں ہے. تو جیسا وہاں وہ حساب ہے, یہاں ہمارے آقا کو سب معلوم تھا, لیکن نہیں بچانے سے حضور کو مجبور نہ سمجھو, وہاں خدا کو مجبور نہ سمجھو, یہاں رسول کو مجبور نہ سمجھو. خدا بھی مختار ہے, نبی بھی مختار ہے. خدا اپنے سے مختار ہے, نبی اللہ کی عطا سے مختار ہے. خدا کے پاس جو کچھ ہے اس کا اپنا ہے, کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اتنا سمجھ لیے تو مسئلے حل ہو جاتے صاحب. لیکن کیا کریں گے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرسمس مناتا ہے تو اتنا تکلیف نہیں ہو رہی, اگر کوئی برتھ ڈے منا رہا تو تکلیف نہیں ہو رہی. معراج بولتے ہی تن بدن میں آگ لگ جا رہی. آخر ہو رہا کیوں ایسا, غصہ کہیں کو بیتتا, معراج میں کیا تکلیف ہے؟ تو بولے نہیں صاحب, سال بھر محنت کرتے ہیں ہم, رسول ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہمارے جیسے. معراج آتے ہی معلوم ہو جاتا کہ رسول ہمارے جیسے کہاں, رسول کے جیسے ہم کہاں, جبریل بھی نہیں ہے رسول کے جیسے. تو ایک موڑ پہ تو حضرت جبریل بھی رک گئے, سرکار آگے بڑھ گئے, حضور کی عظمت معلوم ہو گئی. اس لیے بولتے ہیں معراج نے منانا. معراج منائے تو حقیقت معلوم ہو جاتی, اس لیے معراج کے دشمن مسجدوں کو ہوبل ڈال دے رہے لوگ. اللہ نے ایک توفیق دی. بہرحال کل نفس, اب آگے بات چل رہی کہ ان کو قتل ہوتا ہوا اللہ کیوں دیکھا, تو اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی مشیت ہے یہ کہ جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہی ہے. اس کا ایک قاعدہ بنا دیا اللہ تعالیٰ. کیا قاعدہ ہے؟ یہ آیت پہلی مرتبہ یہ قرآن مجید میں یہاں پہ, اس کے علاوہ اور ایک مقام پر 17ویں پارے میں بھی آئی ہے, پھر 21ویں پارے میں بھی آئی ہے, اور بھی مقامات پر آئی ہے. لیکن یہ آیت آپ سب کو یاد ہے کیونکہ اکثر چہلموں کے رخوں پہ آیت رہتی ہے, مسجد قبروں کے قدموں پہ رہتی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ کیا ہے؟ کلو, ہر, نفس, نفس کا مطلب اب یہ عرض کر دیتا ہوں. ذائقہ, ذائقہ تو ہوٹل کا بھی نام ہے شاید, ذائقہ مطلب ٹیسٹ, چکھنا. الموت یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب نفس کیا ہوتا, نفس کیا ہوتا؟ نفس کے بارے میں بہت الگ الگ معانی بتائے گئے. نفس روح کو بھی بولتے, نفس اپنے انر سول کو بھی بولتے, نفس ذات کو بھی بولتے, نفس فرد کو بھی بولتے. کئی معنی ہیں اس کے. اور ایک ایک نفس وہ ہوتا جو انسان کے اندر اس کی غلطیاں کرنے پر ابھارتا, نفس امارہ بولتے اس کو. اور ایک پھر اس کی تربیت کرے تو انہیں نفس مطمئنہ بن جاتا. پھر اس دوران بیچ میں نفس لوامہ بھی ہوتا, نفس ملہمہ بھی ہوتا. یہ الگ الگ قسمیں. مگر نفس کا مطلب کیا ہے؟ نفس بولتے ہر جاندار, سمجھیے, ہر جاندار, ہر چیز. تو اللہ پاک نے فرمایا ہر وہ چیز جو پیدا کرتا ہے, ہر پرسنالٹی, ہر چیز, ہر انسان, ہر کسی کو موت ہے, ہر کسی کو موت ہے. اب آپ کو ایک ایسی بات عرض کروں گا کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. یہ موت کو بھی موت آئیں گی. موت کو موت کیسے آئیں گی صاحب؟ موت, موت کہتے ہیں مرنے کو, وہ مرنے کو بھی موت آئیں گی, آئیں گی. یہاں ہم کوئی تکلیف میں پھنس جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی میں تکلیفوں میں گھر گیا ہوں, لہذا اب تو مر جاؤں گا, مشکلات پریشانیاں گھیر لیے ہیں, میں مر جاؤں گا. تو کچھ لوگ, خیر مسلمان تو نہیں کرنا چاہیے, نہیں کرتا, لیکن غیر مسلمات تو پھانسی لے کے مر جاتے. غم سے گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, غم سے گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, وہاں سے کہاں جائیں گے؟ تو موت ایک مرتبہ آ جائیں گی, لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ جو موت ہے لوگوں پر طاری ہوتی ہے, انسانوں پر, جانوروں پر, اس موت کو ایک بکرے کی دمبے کی شکل میں لا کے اس کو بھی, موت کو بھی موت آ جائیں گی, کوئی مر ہی نہیں سکیں گا اس کے بعد. تو یہ جو مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ ریلیٹ کر کے رکھا ہے. ہاں اگر موت نہیں آئیں گی تو کس کو نہیں آئیں گی؟ ایک خدا وحدہ لا شریک کی ذات
والا صفات ہے کہ حضور کے اللہ کے سوا کسی اور کو موت نہیں آئے گی. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا. قرآن مجید میں ایک وہاں پہ آیا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے لیکن اس کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی. اور اسی بات کو جب کچھ بھی نہ تھا تھی ذات تیری، جب کچھ بھی نہ ہوگا تو ہوگا. جی ادراک میں تو آئے گا کہاں، لا الہ الا اللہ. ایک اور شاعر بڑے اچھے انداز میں کہا، بولا کہ نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل چمن میں رہیں گے، نہ گل میں بو باقی، یہ سب تجھی پہ مٹیں گے، رہے گا تو باقی، اللہ باقی رہے گا. تو یہاں اللہ نے موت کا جو ذکر فرمایا ہے. اب ہمارے آج کل کے لوگ جو ہے بار بار ہمارے آقا سے ہم جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو وہی آیت یہ لا کے سناتے ہیں، یا پھر ایک اور آیت ہے انکا میتون وانہم میتون. ارے میرے بھائی، یہاں انکار کس نے کیا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات پانے کا؟ حضور کے وفات کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن وفات کے بعد جیسے عام انسان کی حالت ہوتی ہے، حضور کا مرتبہ الگ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. کوئی انکار نہیں کر رہا حضور کی وفات شریف کا، لیکن حضور کے وفات شریف کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو قبر انور میں شان کے مطابق زندہ رکھا ہے، سلامت رکھا ہے، اور حضور ہمارے درودوں کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. ایسا دوسروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، عام آدمی کے ساتھ. ہاں خواص کے سلسلے میں حضور کے صدقے میں اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کی خبروں کو کھودا جائے تو ان کے حالات الگ رہتے ہیں، لیکن جہاں تک حضور کا تو اس کے لیے بھی باقاعدہ حدیث پاک ہے. اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آج کے زمانے میں میرے مطلب کو جو حدیث آئی وہی مانوں گا میں، نہیں تو ضعیف، نہیں تو موضوع. حضور کا ارشاد ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نقصان پہنچائے. کیوں؟ فنبی اللہ حی، کیونکہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے. ابھی بات پوری نہیں بھی، یرزق، رزق بھی دیا جاتا ہے اس کو. وہاں پہ رزق کا مطلب کھانا ہی نہیں ہے، رزق کا مطلب اللہ کی نعمتیں جو بھی ضرورت کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پاک کو جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، یا خود حضور نے اس حدیث میں جو ارشاد فرمایا ہے، دیکھیے نبیوں کے بارے میں فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، ان کو مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بتا رہے ہیں کہ عام لوگوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، خاص لوگوں کی بات الگ ہوتی ہے، اور جو خاص الخاص ہے، سب سے خاص ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ حضور سے خاص بھی کوئی ہے اللہ کے پاس. تو اس طرح کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن آگے والے جملے کام کے ہیں، بہت اہم ہے ہم سب کے لیے. کامیابی کیا ہے اصل؟ موت سے تو دو چار ہوں گے چھیں گے، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. توفون یعنی پورا ادا کر دینا. اجورکم دراصل یہ اجر سے بنا ہے، اجر کہتے ہیں مزدوری کو. یوم القیامہ قیامت کے دن، قیامت کے دن تم کو پوری مزدوری دے دی جائے گی. تم جو کریں گے دیں گے، جو جیسا کام کریں گا ویسی مزدوری اللہ تعالیٰ دے دیں گے. لیکن کامیابی کیا ہے؟ کہا فمن زحزح عن النار. زحزح یعنی دور رکھ دینا، علیحدہ کر دینا. نار تو آگ کو کہتے ہیں، دوزخ کو کہتے ہیں. تو بس جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ
اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی بتا دی گئی یہاں پہ، کامیابی کے لیے نار سے بچنا ہے، جنت میں داخلے کی دعا کرنا ہے، اسی لیے ربنا آتنا کی دعا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر برتنے کا سامان اور دھوکہ۔ یہ کیا صاحب، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے صاحب، جب آیت شریفہ پڑھی جاتی ہے تو وہ عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے لفظ بلفظ تو بھی کھل کے نہیں آتا ہمارے سامنے، جب تک کہ اس کو مزید طور پر کھول نہ دیا جائے۔ وہ کھولنے کے لیے ہر کوئی تو آ کر کھول نہیں پائے گا۔ اب جن کو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی صحبت دی ہے، علم کی دولت دی ہے، ان کی صحبتوں میں رہنے سے کچھ سمجھ میں آیا تو وہ کھول پائیں گے۔ تو میں اور نہیں ہے زندگی کا معاملہ، یعنی دنیا کی زندگی مگر برتنے کا سامان اور غرور۔ سمجھ میں آیا تھا آپ کو؟ اتنا کھولے تو سمجھ میں نہیں آ رہی، لوگ ڈائریکٹ عربی سے خود پڑھ لو، خود سمجھ لو، خود عمل کر لو، چل رہا آج کل۔ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ عالم کی ضرورت ہے، نہ بزرگ کی ضرورت ہے، نہ عارف کی ضرورت ہے، نہ پڑھانے والے کی ضرورت ہے۔ ایسا کیسا بھائی؟ کئی سال پیچھے لگے ہیں بزرگوں کی صحبتوں میں تو بھی کچھ کچھ آیا، سب کچھ نہیں آیا، کچھ کچھ آیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ خود پڑھ کے خود سمجھنے کے چکر میں وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حیات تو زندگی کو بولتے ہیں، دنیا کی زندگی۔ الا مگر، متاع کہتے ہیں برتنے کا سامان، الغرور کہتے ہیں دھوکے کو، دھوکہ۔ آپ بولیے صاحب غرور تو اپنی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے لوگ جو بڑا سمجھتے پراؤڈ، اس کو دھوکہ بولتے ہیں، اس کو غرور بولتے ہیں۔ آپ لوگ یہاں آپ غرور کا یہاں پہ معنی الگ بتا رہے ہیں۔ بھائی صاحب وہاں پر بھی دھوکہ تو ہے نا، اپنے آپ کو انہوں بڑا سمجھ رہے ہیں، کیا صحیح بھی ویسے ہے؟ انہوں دھوکے میں ہے صاحب، ویسے ہے نہیں۔ میں سب سے بڑا، میں سب سے خوبصورت، میں سب سے طاقتور، میرا ہی سب کچھ ہے، میں سب، یہ غرور ہے۔ تو یہ دھوکہ ہی ہے، شیطان ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ تو اسی لیے بتایا کہ زندگی کی جو دنیا کی جو زندگی ہے وہ تو بس ایک تو برتنے کا سامان ہے اور دھوکہ ہے۔ برتنے کا سامان کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مجھے پانی کی ضرورت پڑی، میں پانی کے پاس جاؤں گا، گلاس یا کٹورے میں پانی ڈالوں گا، پانی پی لوں گا، اس کے بعد گلاس وہاں رکھ دوں گا۔ 24 گھنٹے گلاس کو سینے سے لگا کے نہیں رکھوں گا میں، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کا ختم بس۔ اب ہم دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس پہ غور کریں تو بھائی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک دنیا 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 دنیا، کمانا کمانا کمانا۔ ارے آخرت کی فکر نہیں، وہ گاڑی ہونا، بنگلہ ہونا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے صبح تک ہم ساری فکر پیسہ 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 پیسہ۔ پیسہ ضرورت ہے، پیسے کی کچھ اہمیت ہے، لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔ پیسہ کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے، اسی بات کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک اچھی مثال دیتا ہوں، شاید مولانا روم نے اس مثال کو بیان کیا ہے۔ اب تو ہم جو ہے یہاں پہ روڈوں پر گاڑیوں میں پھرتے ہیں، لیکن اگر پانی اور کشتی کو دیکھا جائے تو آپ کشتی کو دیکھیں گے، بوٹ سمجھیے یا شپ سمجھیے، وہ کشتی آپ نے کیوں بنائی؟ کیونکہ پانی پر آپ نہیں چل سکتے، پانی سے بچنے کے لیے آپ نے وہ کشتی بنائی۔ اس کشتی میں سفر کرنے پر آپ سیف رہیں گے، پانی میں ڈوب نہیں پائیں گے، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ کشتی ہمیشہ پانی کے اوپر رہے گی۔ اگر کشتی پانی کے اوپر ہے تو سلامتی سے جا رہی ہے، یہ کشتی پانی کے اوپر ہے تو سلامتی سے جا رہی ہے۔ پانی کیا ہے؟ پانی دنیا ہے، کشتی ہماری آخرت کی زندگی ہے۔
اب اس آخرت کی زندگی کے سلسلے میں یہ یاد رکھا جائے کہ ہمیشہ اس کو اوپر رکھنا ہے، پانی کو نیچے رکھنا ہے۔ اگر پانی نیچے سے اوپر آ گیا، خواہ وہ کسی طرح سے آئے، اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے تو پانی آ جائے تب بھی کشتی ڈوب جائے گی۔ تو کشتی کو اس کنارے سے اس کنارے تک بحفاظت پہنچانے کے لیے ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کبھی بھی پانی کشتی میں نہ آنے پائے۔ پانی نیچے، کشتی اوپر، دنیا نیچے، آخرت اوپر۔ اگر دنیا آ گئی تو گئے کام سے۔ یہ پورے جھگڑے اسی کے حساب۔ دنیا میں رہنا ہے، آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ جا کے آپ جو ہے اس میں بیٹھ جاؤ مسجد میں کونے میں، بلکہ دنیا میں رہ کر ہی ہم کو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، دنیا میں متوجہ اللہ کی طرف رہنا ہے۔ اور ہمارا ہر کام اگر اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے ہو تو ہر کام عبادت ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، دنیا کو نیچے رکھنا ہے۔ بعد آگے اور آیتیں ہیں، ہم اس کو یہیں روکتے ہیں۔